بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کی ایک نئی نشست کے ساتھ اسد درانی ایڈوکیٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شریک گفتگو ہے میرے ساتھ زاہد علی خان صاحب، اور آج کا موضوع گفتگو ہے علامہ ابوالعلا مودودی صاحب۔ مودودی صاحب ایک بہت ہی سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دین کی ایک نئی تعبیر انہوں نے دی۔ بہت سارے شخصیات نے ان کو مجتہد کہا، دین کی تجدید کرنے والا کہا، اور ایک عالم اسلام کو، پورے عالم اسلام کو انہوں نے اپنی فکر سے متاثر کیا۔ ایک بہت ہمہ جہت شخصیت تھے۔ زاہد صاحب، وقت دینے کا شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ مودودی صاحب کی حوالے سے ان کی شخصیت اور ان کی فکر دونوں کے اوپر آج جو ہے آپ ہمیں رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ اسد درانی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آپ نے آج گفتگو کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے ایک نشست کیا سالوں کی نشستیں بھی اگر ہو جائیں تو ہم ان کی خدمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بعض شخصیات اپنی ذات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ادارہ بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو مودودی صاحب کے لیے تو یہ تمثیل بھی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ وہ کتنا بڑا ذہن تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے انشاء پرداز تھے، اس کا اندازہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمہ جہت تھے، تو ان کی وہ جہتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس میں جو چند شخصیات ہم اپنی انگلیوں پر جن کو شمار کر سکتے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے افکار سے متاثر کیا، ان 4 شخصیات میں مودودی صاحب شامل ہیں۔ اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے، میری یہ رائے بہت بڑے بڑے علماء کی تحریروں کو پڑھ کر، ان کی تقریروں کو سن کر یہ قائم ہوئی ہے۔ اور خود مودودی صاحب کی شخصیت اور ان کی تحریروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مودودی صاحب جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ مجتہد تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجتہد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں اگر دین اسلام میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے عقائد میں، تو اس کی وہ تجدید کرتا ہے، اس کی وہ اصلاح کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مودودی صاحب نے یہ کام بہت خوبی کے ساتھ کیا، تو یقیناً وہ اپنے دور کے مجتہد ہیں۔ اور جن 4 لوگوں کا میں نے ذکر کیا جنہوں نے دنیا کو، عالم کو جو ہے نا اپنے افکار سے متاثر کیا، اس میں سر فہرست جو ہیں وہ امام غزالی۔ یہ وہ 4 شخصیات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے دین کو مجموعی حیثیت سے، مکمل حیثیت میں انہوں نے اس کو پیش کیا اپنے افکار کی روشنی میں۔ بہت بڑے بڑے علماء دین، فقی، محدث دوسرے ہیں، لیکن انہوں نے دین کے کسی ایک پہلو پر اختصاص حاصل کیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل دین کو ایک خاص نظریے کے طور پر، ایک ضابطۂ حیات کے طور پر انہوں نے پیش کیا، اور ایک دنیا کو انہوں نے متاثر کیا، جس میں سب سے پہلا نام میں نے جس کہا کہ وہ امام غزالی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دین کی صوفیانہ تعبیر پیش کی۔ صوفیانہ تعبیر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عملی جہاد کی زیادہ تعلیمات نہیں ہوتی، اسے ہم صوفیانہ تعبیر کہہ دیتے ہیں۔ تو امام غزالی کی فکر کی جو منتہا کمال تھی، وہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ولی اللہ محدث دہلوی جو تھے، وہ ان کی منتہا کمال تھے۔ امام غزالی کے احیاء العلوم، یعنی اگر آپ نے دین کی مکمل تعبیر جانی ہے تو آپ احیاء العلوم کو پڑھے بغیر نہیں جان سکتے۔
اور اگر آپ نے اس کی تلخیص پڑھنی ہے تو پھر آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت البالغہ پڑھیں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی پوری تعلیم تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ان کتابوں سے آپ کو ملے گی. تو یہ بھی شاہ ولی اللہ نے اس کو صوفیانہ انداز سے پیش کیا. ایک ایک فکری جہادی تصور وہ امام تیمیہ نے پیش کیا. امام تیمیہ سے اختلاف رائے رکھنے والے بہت لوگ ہوں گے، لیکن جو تصور انہوں نے پیش کیا اسلامی ریاست کا، میں اس سے متفق ہوں. تو اس کا منتہا کمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مودودی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس سوچ کو جو امام تیمیہ نے آغاز کیا اس کو منتہا کمال پہنچایا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی شخصیت انتہائی نفیس انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے. شاعرانہ ذوق بہت اچھا تھا، انشا پرداز تھے. یعنی انہوں نے جو تحریریں لکھی، کہا 150 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، جس میں سے 70 تو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی، اور باقی کتابیں وہ ہیں جو ان کے افکار خیالات تحریروں میں یا تقریروں میں مختلف جگہ موجود تھے تو لوگوں نے اسے مرتب کر دیا. اور ان کتابوں میں سے بہت ساری کتابوں میں ایسا ہوا کہ مودودی صاحب کی نظر سے اگر وہ گزری ہے تو وہاں پر انہوں نے ان کی کچھ اصلاح بھی کی ہے. تو 150 کتابیں اور اس میں سے 70 کتابیں آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا کام ہے. تو ان کی جو کتابیں ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہیں اردو ادب کا بھی سب سے بڑا ذخیرہ کہا جاتا ہے. اردو زبان کی بہترین جو آپ کو کوئی مثال مل سکتی ہے انشا کی، تو وہ مولانا مودودی کی زبان ہے. دین کے حوالے سے ان کی کتابیں جو ہیں وہ جوانی کے اندر ہی، یعنی آپ دیکھیے کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ دلی کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت انگریز سرکار تھی، اور یہ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا زور اس وقت ہو چکا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا ہو کہ جو اس وقت اسلام کے جہاد کے صحیح تصور کو پیش کرے. تو مولانا مودودی وہاں موجود تھے. آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور محض 24 سال کی عمر میں آپ نے الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے عالم اسلام کا رخ موڑ دیا. لوگوں کے ذہنوں پر جتنا اثر اس کتاب کا ہوا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کتاب کی بنیاد پر کتنی تحریکوں نے جنم لیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے. اس میں متاثر ہونے والے میں دیکھیے کہ امین احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم جو ہیں وہ بھی مودودی صاحب کے ساتھ آ کر شامل ہوئے. حسن البنا جیسے جو اخوان المسلمین کے بانی ہیں، بہت بڑی تحریک لے کر وہ اٹھے تھے، وہ بھی ان سے متاثر ہوئے. افریقہ کے جتنے بھی اسلامی ممالک میں تحریکیں ہوئی، اسلامی نظریات تحریکیں اٹھیں، اس سب کے سب اس کے پیچھے فکر مولانا مودودی کی تھی. آج تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ترجمہ تقریباً 43 زبانوں کے اندر ہو چکا ہے، لیکن سب سے پہلے عربی زبان میں ہوا. تو جہاں جہاں عربی سمجھی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، ان ممالک کے اندر مولانا کی تعلیمات کا بہت گہرا اثر ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو جنازہ تھا مولانا مودودی، امریکہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 2 ہی جنازے غائبانہ ہوئے ہیں. ایک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، اور دوسرا مودودی صاحب کا ہوا تھا مکہ کے اندر. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ہمارے ملک کے عالم دین کو ملا. اور پھر یہ جو جتنے بھی اسلامی تنظیمیں بنی، اس کا پہلا فیصلہ ایوارڈ جو تھا وہ بھی مولانا مودودی کو ملا. ان کے افکار کی روشنی ملا. جو ہی ان کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی تو لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا. تو یہ تو مولانا مودودی صاحب کا علمی پہلو جو ہے بہت واضح ہے. ان کے افکار اور نظریات جو ہیں بہت واضح تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو ملک ہے یہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، قومیت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اکثریت میں ہیں تو ملک جو ہے وہ اسلامی نظریات کے مطابق چلا رہا ہے. ان کے اس نظریات سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا،
قائد اعظم کے ساتھ ان کا یہی اختلاف تھا، لیکن بہت نیک نیتی کے ساتھ یہ اختلاف تھا. جب یہ الجہاد فی الاسلام جب انہوں نے لکھی ہے تو علامہ اقبال نے اس کے بارے میں، اس کتاب کو پڑھنے کے بارے میں یہ کہا کہ میں ہر ذی علم کو یہ کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے. اور انہوں نے ہی مولانا مودودی کو یہ دعوت دی کہ آپ حیدرآباد دکن چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئیے. اور آپ 1938 میں جو ہے وہ لاہور تشریف لے آئے اور پھر تمام جو ہے آپ نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ لاہور میں گزاری. اچھا زاہد صاحب، یہ اس کی ان کی جو ظاہر ہے کہ فکر ہے اور اتنی اثر انگیز فکر، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ ایک تاریخ دان نے لکھا کہ اپنے دور کے ولی تھے وہ، تو ان کی تعریف میں لکھا، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے، شخصی پہلو کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. شخصی دیکھیے کہ یہ بات میرے خیال میں پہلے سے معلوم تھی کہ میں قلم کے میدان کا شاہ سوار ہوں. تو انہوں نے اپنی میری زندگی کا آج بھی شعبہ صحافت سے کیا. جی بالکل. جو ہے ایک رسالہ تھا، اس کا نام تھا مدینہ، بجنور اتر پردیش سے وہ نکلتا تھا. جمعیت علماء ہند اس وقت جو بہت بڑی سیاسی تنظیم تھی، مذہبی جماعت بھی تھی، اس کی الجمعیت کے نام سے اس کا رسالہ تھا. اس کی ادارت بھی آپ نے کی، اور اس کے علاوہ ایک رسالہ جبل پور سے نکلتا تھا تاکہ اس کے مدیر بھی رہے. پھر اپنا رسالہ جاری کر دیا ترجمان القرآن کی لحاظ سے، جس نے پھر ایک تاریخی حیثیت اختیار کی. ترجمان القرآن ہی میں آپ کے زیادہ نظریات شائع ہوتے رہے، اور ترجمان القرآن ایک ایسا رسالہ تھا کہ جس کے مضامین علامہ اقبال منگوا کر رسالے کو پڑھوا کر سنتے تھے. یعنی مودودی صاحب کی فکر سے متاثر ہونے والے میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، جو خود پوری ایک بہت بڑے حلقے کو متاثر کر چکے تھے اپنے نظریات کے اعتبار سے. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو تھا کہ ان کے قلم میں، اظہار بیان میں بہت تاثیر تھی. اور تاثیر تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ چیز اخلاق سے لکھی جائے. آپ کسی شخص کے نظریات سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نیت سے آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. مودودی صاحب نے جو کچھ بھی جب بھی لکھا، ان کی خود میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری فکر نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں اس کے برابر کسی کو قرار بھی نہیں دیتا. میں آج بھی یہ یہاں رکھی ہوئی ہے ان کی تفہیم القرآن. جب بھی کہیں کسی جگہ پر میں کسی مسئلے میں الجھتا ہوں، کسی لفظ کے معنی عربی کے کسی لفظ کے معنی کسی اور تفسیر میں مجھے الجھن میں ڈالتے ہیں، میں فوراً اٹھا کر ان کی تفسیر کو دیکھتا ہوں. کسی بعض بہت کریٹیکل آیات جو ہیں اس کے بارے میں مختلف علماء کے اگر میں دیکھتا ہوں کہ مزاج نہیں مل رہا، تو پھر میری اپنی رائے ہوتی ہے کہ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کیا کہا، تو اس کو میں حتمی رائے سمجھتا ہوں. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ لکھا. ان کے افکار سے جیسے میں نے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ تو وہ خود بھی انہوں نے ایک الیکشن میں حصہ لیا، بعد میں وہ طے ہو گئے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جی. تو اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ ان کا رویہ، اپنے ساتھی ہمدرد حامی جتنے بھی تھے ان کے ساتھ ان کا، جب بنی یہ تحریک بنی جماعت اسلامی، یعنی دو کام تو ہیں نا جو مولانا مودودی کے میرا خیال ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ایک تفہیم القرآن ہمیشہ زندہ رہے گی، ایک جماعت اسلامی رہے گی. تو جب جماعت اسلامی قائم ہوئی، پہلا اجلاس جب اس کا ہوا لاہور میں، تو اس میں 75 لوگ تھے. لیکن آج آپ دیکھیے جماعت کی صورت ہے کہ پاکستان کی چند منظم ترین جماعتوں میں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مولانا مودودی کی فکر سے تھوڑا سا وہ دور ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت تو مولانا مودودی کے نام سے منسوب ہے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو علامہ مولانا مودودی کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. شاعرانہ مزاج تھا، شاعری کو پسند کرتے تھے. بڑے بڑے شاعر جو ہیں آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، اور بڑے جو ہے نا وقت کے پابند آدمی تھے. بڑے سلجھے ہوئے، بڑے مقررہ وقت ملنا، مخصوص وقت میں ملنا. لیکن جب کسی کو وقت دیتے تھے یا کوئی شاعر آ جاتا تھا، کوئی ادیب آ جاتا تھا، تو جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اسی طرح داد دیتے جیسے ایک آدمی شعر پر داد دیتا ہے یا اچھی نثر پر داد دیتا ہے. تو بڑے فضلہ سے قسم کے انسان تھے، خوش مزاج تھے. یعنی ایک عالم جس کی پہچان ہی ہے کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور اس کے مزاج میں جو ہے شستگی ہوگی، بزلہ سنجی ہوگی،
شگفتگی ہوگی، وہ سب خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں. جی زاہد صاحب، بڑا اچھا آپ نے ان کی شخصی پہلو کے اوپر روشنی ڈالی. اب میں چاہوں گا کہ ان کی جو اصل فکر ہے جس نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا، جس کو اکثر لوگ پولیٹیکل اسلام کا بھی نام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عالم اسلام کی تاریخ کے وہ پہلے شخص ہے جس نے یہ اصطلاح جو ہے یہ دی اسلامک اسٹیٹ کی. بالکل. اور اس کے ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ فکر دراصل تھی کیا، اس فکر کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا. اور یہ کہ اس جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری تحریک کو انہوں نے متاثر کیا. اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک اکثر اسلامی انقلاب جو ایران کا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو آیت اللہ خمینی تھے انہوں نے انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے مودودی صاحب سے ملاقات کی، اور تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی انقلاب ایران بھی کسی حد تک مودودی صاحب کے افکار سے متاثر تھا، اور ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ اسلامی انقلاب کے نام پہ ہوا تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں جڑیں جو اپنی افکار سے جا ملتی. تو یہ دو چیزیں ذرا اس پہ بھی آخر میں رہنمائی. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جو فکر تھی وہ اصل میں تھی کیا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. نہیں، فکر تو یہ میرے پاس آپ کی تصنیف موجود ہے جی. خلافت و ملوکیت، جہاں یہ مقبول بہت ہے جی. وہیں جو ہے یہ متنازع بھی بنائی لوگوں نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کس لیے آیا تھا، تو اس کتاب کو پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ ہزار کوشش کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، بلکہ میں اس کی چاہوں گا کہ میں اس کی وضاحت بھی کروں، کیونکہ مودودی صاحب کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پھر قرآن کی روشنی میں ہی سمجھیے. تو آپ اس میں 111 نمبر آیت ہے اس کی، اور سورہ نساء کے اندر بھی ہے. بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے کہ دین اسلام کی جو ہے نا دین کی ضروریات کیا ہیں، لیکن اس ایک آیت میں یہ تفصیلی آیت ہے. یہ جو آپ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے، میں اس کو مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مومن، اگر تم مومن ہو گئے تو تمہیں دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا. اگر تم مومن ہو گئے تو اس ایک آیت میں دیکھیے کہ آج ہماری جو کیفیت ہے، اس آیت کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں تو ضلالت ہمارے مقدر ہوئی گئی. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ دین کہتا ہے. اس آیت کی روشنی میں اس کتاب کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے. ایک تو تورات اور انجیل کا یہاں حوالہ آ گیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس سے پچھلی جو امتیں گزری ہیں، کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزری، اس میں بھی یہ چیز فرض تھی کہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے. اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تم جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے دین اسلام کی وجہ. پھر قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ اسے نافذ کیجیے، مشرکوں اور کافروں پہ کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے، آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے. اب اسی سورہ کو، اسی کے بارے میں یہ بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے، کیا کہتے ہیں، مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں. ان سے بہت استفادہ کرتا ہوں. ساری چیزوں سے اتفاق ہو نہ ہو، لیکن یہ بھی ہمارے ملک کے جو ہیں بہت بڑے عالموں میں سے ایک ہیں. وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آسن البیان ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں.
میں چاہتا ہوں کہ مودودی صاحب کے حوالے سے یہ 2 چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں کہ وہ جو کہتے تھے وہ کیا تھا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم بیان کیا سورۃ توبہ کی آیت میں کیا، اس پر آپ فرماتے ہیں یہ آسان بیان ہے میرے شوق میرے ہاتھ میں نا مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی، اس کی تفسیر میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے. پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت وہ نہایت ہی بے شک قیمت ہے. یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا، اور اللہ سے زیادہ عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو. تو ہمیں منظور نہیں ہے اس وقت یہ سودا، یعنی اللہ کے راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو. یہ بنیادی بات تھی. اب میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین اسلام غلبہ پانے کے لیے آیا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرماتے ہیں مدینہ جاتے ہیں تو ابھی کسی قسم کے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن وہ ایک غیر علانیہ حکمران بن کر وہاں پر گئے ہیں. اور جو ہی آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ طاقت دستیاب ہوئی ہے، اللہ نے کیا حکم دیا کہ بس مہلت ختم ہو گئی، اے نبی اب نافذ کر کے دکھاؤ. تو دین اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. انصاف اس زمین پر انصاف، جس جگہ پر نا انصافی ہے وہاں پر اسلام کا پہنچنا بہت ضروری ہے. اس جہاد فی اسلام میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور خلافت و ملوکیت میں یہ بڑی مشہور عالم کتاب ہے. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کہا کہ ہر ذیل علم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اسلام جہاد کے موضوع پر. تو اب ہمارے پاس اب اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیجیے اور اسلامی ممالک کے حالات کو دیکھ لیجیے کہ وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ مشاورت کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی، اور ہمارے یہاں جہاں ہمارے جیسے ملک میں جہاں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے وہاں بھی جمہوریت نہیں، مشاورت نہیں. آپ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں، کیسے حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں. لیکن سعودی عرب ہو گیا، دیگر ممالک اسلام کے ہو گئے، اگر وہ مشاورت کے ذریعے حکومتیں آ جائیں عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، بیت المال کا جو امانت ہے وہ لوگوں تک پہنچنی شروع ہو جائے گی، لوگوں کے خاندانی جو اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے یہ سفیان طاغی نے پیدا کی گئی کہ جناب نہیں، جو یہ تو حکمران جو بن گیا بس وہ بن گیا، اس کے اوپر تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں نا، بس اپنی زندگی کو گزاریے. تو حکمرانی میں آپ نے نہیں آنا. سیاست سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر سیاست میں دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ قرآن کی تعلیمات کو صریحاً انکار کر رہے ہیں. یہ وہ فکر ہے، یہ وہ فکر ہے جو مودودی صاحب نے، اور میں متفق ہوں سے جی 100% متفق ہوں. جدا وہ دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ اقبال نے کہا تھا. اور اقبالی کا ایک شعر میں آپ کو کچھ گزارا تو وہ اقبال کو صوفی بنا کر پیش کرتے ہیں. کمال یہ ہے یعنی اس کے بھی سارے فکر جو انہوں نے دی ہے وہ اس کو جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اقبال کی کتنی انفرادی شاعری ہے نا، خود ہی کا تصور ہے سارا کچھ ہے. تو جو صوفی بنا کر پیش کرتے ہیں نا اقبال کو، اقبال اپنے وقت صوفی ہے. تو ان کے غلط فہمی میں اقبال کے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ یاد رکھیے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشت ہے سلطانی ہو ملائی ہو پیری. تو آپ کو اس کشت ہے سلطانی ہو ملائی ہو پیری سے نکلنا ہے. اور یہ جہاد فی الاسلام اور یہ خلافت و ملوکیت اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر ہے.